الحمد لله نحمده ونستعينه ان دونوں حضرات نے پہلا سفر مکہ سے
طرف کیا ہے. 3 دن غار ثور میں قیام فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو پیغام دیا کہ بھائی ابھی غار ثور سے مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے اور ایک ان کے ساتھ ایک اور شخص عبداللہ کے بھائی ہے جو صرف اور صرف اس کے ساتھ ایک راستہ ہوتا ہے. یہ 4 افراد کا کوئی مشتمل یہ قافلہ غار ثور سے نکلا. ایک کوٹلی پر سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے جس کو قصبہ کہا جاتا ہے یا القصبہ کہا جاتا ہے. اور ایک کوٹلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ یہ دونوں سوار ہوئے اور ان کے ساتھ چوتھا عبداللہ بن ابی طلحہ جو سفر کے دوران راستہ بتا رہے تھے کیونکہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عام راستہ استعمال نہیں کیا جس راستے سے لوگ آنا جانا کرتے تھے. اس لیے کہ مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلنے والوں کو انعام کا کہا ہوا تھا کہ جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اور انعام دیے جائیں گے. تو اس لالچ میں بہت سارے لوگ نکل پڑے. اس لالچ کو لینے کے لیے اونٹوں کی لالچ میں تو اللہ کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے. بہرحال یہ 4 افراد پر مشتمل قافلہ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور ادھر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں واپس آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے اپنے پوتیوں کو کہ ابو بکر تو گیا ہی کیا ہے, ساتھ پیسے بھی لے گیا, دولت بھی لے گیا, درہم اور دینار بھی اٹھا کر لے گیا. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر پیسے رکھتے تھے وہاں اس تھیلی میں کچھ سنگھیرے وغیرہ یا کچھ نرم چیز اس میں ڈال کر وہاں رکھ دی اور دادا کو بولا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے ویسے لے کر نہیں گئے, وہیں پر پڑے ہوئے. جا کر انہوں نے ٹٹولا کیونکہ نبی نہ تھے تو کہنے لگے کہ ہاں اب مجھے ابو بکر صدیق کا غم نہیں ہے, اس لیے کہ پیسے اور دولت ابو بکر چھوڑ کر چلا گیا. اب اگر ابو بکر جاتا بھی ہے تو اس کا مجھے کوئی غم نہیں. تو یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی کہ انہوں نے اپنے دادا کو اتنا مطمئن کر دیا اور اتنے مطمئن ہو گئے تھے کہ حقیقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ مال وغیرہ درہم دینار لے کر نہیں گئے. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے اور سارے کا سارا وہ مال اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی پر خرچ کرتے رہے. آج بھی وہ سارا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ 4 افراد کے اوپر مشتمل یہ قافلہ غار
جب یہ 4 افراد پر مشتمل قافلہ روانہ ہوا تو رات کا پہلا پہر تھا، اور جب صبح ایک جگہ پر پہنچے، راستے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا نام ام معبد تھا۔ اس کی چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی تھی، وہ مسافروں کی خدمت کرنے کے لیے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ مسافر آئے یا جائے اس کو کھانا پلانا یہ سلسلہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی وہاں جا کر ٹھہرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا چلو دیکھتے ہیں شاید اماں سے ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے، شاید کہ ہمارا بھی پیٹ بھر جائے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو جب اندر گئے تو ام معبد کو کہا کہ کچھ لاؤ کھانے پینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، کال کا سال تھا، کال سالی اتنی زیادہ تھی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ بکری کا دودھ دے دو۔ کہا یہ بکری تو خشک ہے، لاغر ہے، یہ دودھ ہی نہیں دیتی، اور دودھ تو دور کی بات، یہ چلنے کے لیے چراگاہ نہیں جاتی تو دودھ کہاں سے دے گی؟ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بکری اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اللہ کے نبی نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا۔ بھائی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، روایت میں بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ لگانا تھا کہ اس بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ام معبد کو کہا ذرا کوئی برتن دیجیے تاکہ بکری کا دودھ نکالوں۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں، تاریخ اور روایات میں ملتا ہے کہ اس بکری کے تھنوں میں اتنا زیادہ دودھ آیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق سب سے پہلے اس بوڑھی اماں کو دودھ پلاؤ جس کے گھر میں ہم ٹھہرے ہیں، جس کے گھر میں ہم مہمان بن کر آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس بوڑھی اماں ام معبد کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا باری باری سارے دودھ پیو، پیٹ بھر بھر کے دودھ پیا گیا۔ اس کے باوجود سب نے پینے کے بعد وہ دودھ پھر بھی بچ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام معبد کو اس کو سنبھال کے رکھو، یہ بعد میں پھر بھی کام ہے۔ اللہ کے نبی کی ویسے بھی بڑی برکات ہے، بڑی برکات ہے، یہ ایک نہیں ہے، ہزاروں کے حساب سے برکات ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی ابھی تو پھر 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ کے نبی کی برکات تو اس وقت سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی جب اللہ کے نبی ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو یہ معجزہ ظاہر ہوا جب ام معبد کا شور رات کو واپس آیا اور انہوں نے ساری روزات سنا دی۔ آج ایسے ایسے ہوا، اس طرح کا شخص آیا، یہ معاملات ہوئے، اور اس کے بعد ہماری بکری نے دودھ دیا جو میں نے بھی پیا، ان مہمانوں نے بھی پیا، اور ابھی بھی گھر پر پڑا ہوا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں جب تک زندہ رہا میں اس بندے کا انتظار بھی کروں گا اور اس کا دیدار بھی کروں گا۔ اور بعد میں وہ یہاں سے چل کر مدینہ گئے اور اللہ کے نبی کے ہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ زبردست جملہ کسی نے لکھا کہ گھر میں بلایا تو برکتیں لے لی، اور خود اللہ کے نبی کے دربار میں گئے تو کلمہ لے لیا، اسلام لے لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس سے بڑی بات مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی ہو سکتی ہے؟ اور ادھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ سراقہ بن مالک، کیونکہ مکہ کی دھرتی پر اعلان ہوا تھا کہ بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ادھر سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا۔ جب یہ 4 افراد کے اوپر مشتمل قافلہ
یہاں معبد کے گھر سے نکلا، تھوڑے ہی آگے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ہوگا تو سامنے آ جائے گا۔ اسی سنا میں سراقہ بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور سامنے آ کر کہا کہ آپ کو میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ غلطی نہ کرو، تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، تیرا دنیا میں نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن سراقہ کا مانا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اس کا گھوڑا زمین میں دلنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آدھی ٹانگوں تک جب اس کا گھوڑا زمین میں دنسا، اس نے اللہ کے نبی سے معافی کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، پھر نکل آیا، پھر اللہ کے نبی کی طرف بڑھا، پھر وہی ہوا، پھر اللہ کی طرف نکل، اللہ کے نبی کی طرف بڑھا، پھر وہی ہوا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آخر میں کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ابھی میں سمجھ گیا کہ آپ جیسا سچا دنیا میں نبی کوئی نہیں، اور آپ جیسے جو دنیا میں شریعت اور اسلام لے کر آئے ہیں، اس جیسا بھی دنیا میں سچا اور کوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ میری بات یاد رکھو، اور وہ بات یہ تھی، ایک یہ تھی کہ عامر بن فہیرہ سے یہ لکھوایا کہ ہمارا کسی کو بتانا نہیں کہ ہم کس راستے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ سراقہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جب کوئی کی کہ تم مسلمان ہوگا۔ سراقہ بن مالک کو پرچی لے کر واپس پلٹا، راستے میں اور لوگ بھی آ رہے تھے، ان کو کہتا ہوا واپس سنا کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے، میں ادھر سے ہو کے آ رہا ہوں، ادھر کسی کے کوئی کام نہیں اور نہ کوئی شخص ہے یہاں پر، میں ادھر سے گھوم پھر کے واپس آ گیا، نہ مجھے محمد ملا، نہ مجھے ابو بکر ملا، نہ اس کے قافلے کا کوئی فرد ملا، میں واپس آ گیا، ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سراقہ بن مالک واپس آ گیا اور آ کر مکہ میں خاموشی کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ ایک تو یہ لکھا ہے کہ خاموشی کے ساتھ وقت گزارنے لگا، اور ایک یہ لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہوں گے، ابو جہل کو کہنے لگا کہ دیکھو جس شخص کے پیچھے تم گھومتے ہو یا جس شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ چھیڑو، اس کو نہ چھیڑو، یہ نہ ہو کہ کل تمہیں دنیا میں بھی عذاب جینا پڑے اور آخرت میں بھی عذاب جینا پڑے۔ یہ سراقہ بن مالک نے ابو جہل کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہیں کرو۔ ابو جہل نے پروپیگنڈا کیا کہ بھائی تو بھی ڈر گیا اس پیغمبر کے جادو سے، اس پیغمبر نے تیرے اوپر بھی جادو کر دیا، اس پیغمبر نے تیرے اوپر بھی ظاہر کر دیا، اس پیغمبر نے تیرے اوپر بھی اپنا دم و درود کر دیا، جس کی وجہ سے آج تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھے اور اسلام کو قبول نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ بہرحال سراقہ بن مالک واپس ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنا سفر آگے شروع کیا۔ مدینہ کے قریب پہنچے، بریدہ نامی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور پوچھا آپ کون ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اچھا، کہا آپ کون ہو؟ کہا بریدہ۔ کہا بریدہ کا تو معنی ہے ٹھنڈا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بریدہ 70 افراد کو لے کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گیا۔
جب اللہ کے نبی نے یہ باتیں کی تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، لیکن آج اللہ کے نبی کو غلام بنا اور اللہ کے نبی کا غلام بن کر وہاں سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑا، صاف اور ستھرا نظر آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت زیادہ ساتھ دیا۔ پیسہ تو لگا ہی لگا ہے، اپنے جان مال اولاد گھر بار سب کو پیغمبر علیہ السلام کو قربان کر۔ اور آج ہر بندہ اٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، ابو بکر یہ تھا، ابو بکر وہ تھا، ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو جنت میں باغ خدق سے حصہ نہیں دیا تھا۔ مسلمانوں، جو ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب کچھ لوٹا سکتا ہے، صرف جھوٹی باتیں اور پروپیگنڈا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ان کی طرف منسوب کر کے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر صداقت کا لقب ملا ہے تو صرف اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ سچ بولا کرتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ زمانہ جہانی ہو، زمانہ اسلام ہو، اسلام سے پہلے کا دور، اسلام کے بعد کا دور ہو، کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا، اور جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک بات اور بتاؤ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آئی ویسے دیکھنا، انتخاب کر کے دی گئی ہے، اور انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، میں اور آپ نے نہیں، کسی ولی کتب اور ابدال نے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کر کے پیغمبر کو دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب داعیہ آئی بنو قبیلہ بنو سعد سے بچوں کو اٹھانے کے لیے، اور ایک یہودی تھا اپنی چھت پہ کھڑا ہوا تھا، وہ دور سے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، اس نے وہیں سے آواز لگائی، اے عرب کے مسلمانوں، اے مدینہ کے رہنے والے مسلمان لوگوں، جس چیز کی تمہیں انتظار تھی، جس کا تم انتظار کرتے رہے، آج تمہاری انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ آ چکا ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلع البدر علینا، وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں یہ اشعار پڑھے تھے، طلع البدر علینا، بڑے خوبصورت اشعار تھے۔ ان اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقبت بیان کی گئی تھی۔ کیا بیان کی گئی تھی؟ منقبت بیان کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں نے ان کا استقبال کیا، استقبال کرتے کرتے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہوتے ہوتے ہر بندے کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تشریف لائے، میرے گھر میں تشریف لائے۔ مسلمانوں کو تو 1400 سال پہلے کی بات تھی، ان کی جو آپس میں محبتیں تھی، ان کی جو آپس میں ہمدردیاں تھی، وہ تو لوگ کرتے ہی کرتے تھے۔ آج کے دور میں کوئی مہمان آ جائے تو بولتے یار میرے گھر میں آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی مرشد آ جائے، کوئی مولوی صاحب آ جائے، کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کہتے یار میرے گھر میں آ، برکت آ جائے گی، میرے گھر میں ٹھہر جاؤ، برکت آ جائے گی۔ اگر آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ کسی پیر اور مرشد اور مولوی اور شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کو اپنے گھر میں ٹھہرانا برکت سمجھتے ہیں، اس وقت حضور کو کوئی اپنے گھر میں ٹھہرانا کیوں نہ برکت سمجھتے؟ ہر کوئی کہتا تھا آج میرے گھر میں ٹھہرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اٹھنی کو آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں جائے گی وہاں رہنے دو،
وہاں گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا وہاں جا کے اٹھنی ٹھہر گئی اور بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا دم ہلایا، اللہ کے نبی اتر گئے، وہاں پر بیٹھے اور وہیں پر اللہ کے نبی نے نمازوں کا آغاز کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ایک مسجد جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، حضرت سعد اور حضرت سہیل یہ دونوں بھائی تھے، ان دونوں بھائیوں کی جو زمین تھی بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ زمین کی بات کرو، یہ زمین کھیت خرید کر جہاں پر مسجد نبوی تعمیر کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کی وہ ابو بکر صدیق نے، اور جو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی۔ تو مسجد تعمیر کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا صحابہ کی سنت ہے یا نہیں؟ تو اس مسجد کی زمین کو خریدنے میں جو پیسہ دیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور اس مسجد کی تعمیر جو کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ یہ جو ہجرت کا معاملہ تھا مدینہ کے اس پار جا کر اختتام پذیر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ہجرت کے سفر سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔